الرحمن الرحیم، پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ چونکہ ہماری جو چھٹیاں ہیں ان میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اس لیے ہم جو ہے آن لائن کلاسز شروع کر رہے ہیں تاکہ ہماری پڑھائی کا حرج نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ اگست کا مہینہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ 14 اگست کو ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اپنے ملک کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، ہر طرح کے خطرات سے بچائے، آمین۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سبق ہمارا آسان سا ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کیا خدمات کی اور ہمارے ملک کے اوپر کیا احسانات کیے۔ وہ ریڈنگ جو ہے وہ ہم نے پہلے پڑھ لی ہے، ہمیں ساری بات واضح ہم پر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی ہمارا آج کا ایسے ہے کہ پاکستان کی جو ایٹمی توانائی ہے اس کی تاریخ بیان کریں، اس کی جو ہسٹری کے اوپر بات کریں، تو اس سبق کی جو ریڈنگ ہے وہ ساری اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اور آپ نے پہلے اس کو بہت اچھی طرح پڑھ لیا ہے کہ کیسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے، جب انڈیا نے 1974 میں ایٹمی بلاسٹ کیے تھے، تو پاکستان کو بھی اب جو ہے وہ پاکستان کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ پاکستان بھی ایٹمی دھماکے کرے، تو پاکستان نے پھر کیے 1998 میں، ٹھیک ہے۔ چاقی کے مقام پر سب آپ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے بات مزید اس پہ جو ہے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ہمارے سامنے کوسچنز ہیں، شارٹ کوسچنز ہیں، مختصر سوالات ہیں جو سبق میں ہم نے سبق کے بارے میں ہم سے پوچھے جائیں گے۔ چونکہ ہم نے سبق پڑھا ہے نا، تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے سبق تو پڑھ لیا ہے، اب ہمیں بتائیں آپ نے اس میں کیا پڑھا ہے۔ تو یہ سوال ہم سے کتاب والا کرتا ہے۔ تو سوال کیا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پی ایچ ڈی چھوڑنے کا ارادہ کیوں کیا، اور ان کے جو استاد تھے ڈاکٹر سٹاک، انہوں نے ان سے کیا کہا۔ تو آپ نے پڑھا ہے نا کہ ڈاکٹر قدیر صاحب نے ملازمت کے لیے نائجیریا میں انہیں لیکچرشپ کا جو ہے وہ ملازمت مل رہی تھی، تو انہوں نے اس کے لیے جو ہے وہ پی ایچ ڈی چھوڑنے کا ارادہ کیا، لیکن ان کے جو استاد تھے انہوں نے ان کو کہا کہ اگر آپ تحقیق چھوڑ دیں گے تو آپ ملازم ہی رہیں گے، اگر آپ تحقیق کر لیں گے یعنی پی ایچ ڈی کر لیں گے تو کوئی بڑا کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے کہ بھارت کے جو ایٹمی دھماکے تھے اس پہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے کیا احساسات تھے۔ پیج نمبر 64 پہ اس کا آنسر آپ کو مل جائے گا کہ جہاں پہ کہ بھارتی ایٹمی دھماکوں نے ہالینڈ میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو مضطرب کر دیا، اور یہ ساری بات آپ کو یہاں پہ مل جائے گی۔ تو یہاں سے لے کر اپنی خدمات پیش کی تک آپ نے اس کو جو ہے وہ دیکھ لینا ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 3 پہ آ جائیں، ایٹم بم کی تیاری کے علاوہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی اور کون کون سی خدمات ہیں، تو اس کا جواب بھی آپ کو یہیں پہ مل جائے گا۔ یہاں پہ دیکھیں کہ اپنے کالموں میں کشمیر، فلسطین، بوسنیا کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھاتے تھے۔ انہوں نے کئی رفاہی ادارے قائم کیے، متعدد تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھی، کئی تعلیمی اداروں کی سرپرستی کی۔ یہ ساری ان کی جو ہے وہ خدمات کیا ہیں، جوہری سائنسدان ہونے سے علاوہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہمارا کوشچن نمبر 4 ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنا مستقبل جو ہے وہ وطن کی خاطر داؤ پہ لگایا، آپ اگر ان کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے اور کیوں کرتے۔ تو یہ بات یعنی کہ اس کا جواب بالکل واضح ہے۔ اصل میں یہ 2 سوال ہیں نا، آپ ان کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے، اور دوسرا سوال کیوں کرتے۔ پہلا تو یہ کہ ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم بھی یہی کرتے اپنے وطن کے لیے۔ کیوں کرتے، کیونکہ ہمارا وطن ہے اور اپنے وطن کے لیے ہم کسی بھی طرح کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے، چاہے وہ مال سے متعلق ہو، جان سے ہو، یا ہمارا کیریئر ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہم اپنے وطن کی خاطر قربان کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا سمپل سا جواب ہے۔ کوشچن نمبر 5 میں کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز ایجاد کرنے کا موقع ملے تو وہ کون سی چیز ہوگی اور کیوں، اور آپ اس سے کیا کام لینا پسند کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ اپنا مجھے بتانا ہے، یہ تخلیقی سوال ہے، اس سے آپ کی تخلیقی صلاحیت بہتر ہوگی کہ آپ نے سبق کو پڑھ لیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون سی چیز جو ہے وہ ایجاد کرنا چاہیں گے، وہ کیوں کرنا چاہیں گے، وہ چیز کیا ہوگی، ٹھیک ہے، اور آپ اس چیز سے کیا کام لینا پسند کریں گے۔ آپ نے اس پہ ذرا سوچنا ہے اور مجھے بتانا ہے۔ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے پھر اس کی میں گائیڈ کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ مجھے وہ جب ہوم ورک لکھ کے بھیجیں گے تو اس میں وہ بات لکھ دیں کہ سر یہ بات جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو میں آپ کو کلیئر کر دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ ہوم ورک جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے، چلے ہوم ورک میں آخر میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 3 ہے فل ان دا بلینکس۔ کوشچن نمبر 4 میں کیا ہے، ایم سی کیوز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کوشچن نمبر 5 میں ٹرو فالس آپ جسے کہتے ہیں، یا اردو میں کہہ دیتے ہیں نا غلط اور صحیح جواب کی نشاندہی کریں۔ یہ سارے سوال جو ہیں وہ ریڈنگ سے لیے گئے ہیں، تو ان کو حل کرنے کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ ریڈنگ کو 2-3 دفعہ جو ہے وہ دیکھیں، تو آپ کو جو ساری چیز ہے واضح ہو جائے گی۔ ہوم ورک میں آپ نے
5 مشکل الفاظ اور ان کے جو میننگ ہیں وہ مجھے آپ نے لکھ کے بھیجنے ہیں۔ ہوم ورک آپ کہاں بھیجیں گے؟ ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک شیئر کیا گیا ہے، وہاں جانا ہے آپ نے اور اپنا ہوم ورک اپلوڈ کر دینا ہے۔ اور ہوم ورک میں آپ مجھے ہوم ورک بھی بھیج سکتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے بھیجیں گے۔ ہوم ورک میں آپ مجھے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو وہ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں لکھ کے کہ سر یہ بات جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ تو یہی ہمارا آج کا کام تھا۔ تو اپنی صحت کا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔